بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانیت، مسلمانیت اور للہیت، اس کی بنیاد تعلق باری تعالیٰ ہے۔ انسانیت بھی اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے اگر کسی انسان کی خیر خواہی، نیکی، ثواب سمجھ کر کی جائے تو اس پر اجر ملے، اور مسلمانیت یعنی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ ایمان کے تقاضوں میں سب سے بڑا اظہار ایمان نماز ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ رکعتان باللیل خیر من الف رکعت بالنہار، رات کو 2 رکعت پڑھنا دن میں 1000 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت اس قدر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ رات میں 2 رکعت پڑھی تو دن میں 1000 رکعت پڑھی تو برابر برابر۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت قتادہ سے روایت کرتے ہیں، در منصور نے، سیوطی نے اس کو نقل کیا، ان سلیمان جاءہ رجل، ایک بندہ آیا حضرت سلیمان کے پاس، کہا لا استطیع قیام اللیل، رات کو میں نماز پڑھنا بھی چاہتا کہ میرے اندر طاقت ہی نہیں رہتی، دل ہی نہیں کرتا، جاگ بھی آ جاتی پھر بھی میں عاجز ہو جاتا ہوں۔ قال ان کنت لا تستطیع قیام اللیل، اگر تو رات کو قیام اللیل کی استطاعت نہیں رکھتا، فلا تعجز بالنہار، دن کے وقت تو پڑھ لیا کر۔ دادا کہتے ہیں کہ ذکر لنا، ہمارے لیے ذکر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان فی کل لیلۃ ساعۃ، ہر رات میں گھڑی ہوتی ہے، لا یوافقها رجل مسلم یصلی فیہا یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ، کہ نہیں موافقت کرتا کوئی مسلمان بندہ اس میں نماز پڑھے اور اللہ سے سوال کرے مگر یہ کہ اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ یعنی رات کے وقت میں جو بندگی ہے، عبادت ہے، اس کا اس قدر اجر و ثواب ہے، اس قدر اس کا فائدہ ہے۔ اور فرمایا، قتادہ کہتے ہیں فَأَرَاءُ اللَّهَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ خَيْرًا فِي هَذِهِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اب آپ دیکھ لیں کہ اعمال جو ہے وہ بہتر کون سے، رات والے بہتر ہیں، دن والے بہتر ہیں۔ فَإِنَّهُمَا مَطِيَّانِ تَحْمِلَانِ إِلَىٰ أَجَالِهِمْ، یعنی دونوں ہی رات اور دن بندے کو اپنی موت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو قربان کل بعید و تبلیان کل جدید، کہ ہر چیز جو ہے وہ بعید تھی وہ قریب ہو رہی ہے، ہر نئی چیز پرانی ہو رہی ہے، اور ہر وہ جو وعدہ قیامت والے دن تھا وہ قریب آ رہا ہے، قیامت کا وعدہ بھی قریب آ رہا ہے، قیامت بھی قریب آ رہی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ رات کے وقت 2 رکعت پڑھنا دن کی 1000 رکعت سے افضل ہے۔ اور فرمایا وَأَنْتَ لَا تُصَلِّي فِي رَكْعَتَيْنِ فَتَجِدَ ذَلِكَ فِي مِيزَانِكَ، اور اگر تو نہیں پڑھتا 2 رکعتیں تو تو اس کے اثر کو اپنے میزان میں پالے گا، جو کل قیامت میں میزان لگے گا، تیری نیکیاں تولی جائیں گی تو وہاں اس کی تاثیر تمہیں مل جائے گی۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا سفیان نے، اور کیا بیان کرتے ہیں، عامر بن عبداللہ فرماتے تھے اشترا نفسہ من اللہ 6 مرات، میں نے 6 بار اپنے نفس کو اللہ سے خریدا ہے۔ جو کہا نا ان والذی یشتری العبد الا لخدمتہ، ایک سوال کیا مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ کیا اگر کوئی بندہ کرائے پر لیا جائے کہ وہ خدمت کرے گا، تو جب وہ خدمت کے لیے آیا، مثلاً اپنے گھر میں لایا، اور جب بھی دیکھے اس کو تو وہ تو جو خریدا یا تو کھا رہا ہے یا سو رہا ہے، اور کہتے ہیں ما انت الا عبد اشتریت
اور تو ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو تجھے خریدا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم ان لهم الجنہ، یعنی دیہڑی پر بلایا ہوا بندہ اگر اپنی مرضی کرے، کام نہ کرے، تجھے پسند نہیں ہے، اور تو اللہ کا خریدا ہوا ہے کہ اللہ نے تیری جان کو اور تیرے مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ اس لیے کہا گیا کہ بندہ جو ہے وہ تو اس کی جان اللہ کی ہے، بندہ تو اپنا ہے ہی نہیں، آپ تو اللہ کے ہیں۔ جب آپ اللہ کے ہیں تو پھر آپ اگر اپنی مرضی اس نفس کے ساتھ اور اس جسم کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ سے اس جان کو دوبارہ خرید لو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عامر بن عبداللہ کہ میں نے اپنے نفس کو 6 بار اللہ سے خریدا، یعنی یتصدق من کل مرۃ بدیتی، ہر مرتبہ دیت دے کر۔ اب دیت کتنے، 30 لاکھ روپیہ دیت ہے مثلا آج کل جو چل رہی ہے، 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ دیت، 100 اونٹ دینے پڑیں گے، ایک قتل کی دیت ہے۔ تو کہتے ہیں ہر مرتبہ میں نے دیت دی ہے اور 6 مرتبہ میں نے اپنے آپ کو خریدا ہے۔ اور رسول کریم نے ارشاد فرمایا جو بندہ 1000 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے ایک دن میں، کوئی اس نے اپنے آپ کو اللہ سے خرید لیا ہے۔ تو کہتے ہیں من لم یلزم نفسہ، جو بندہ اپنے نفس پر کوئی چیز لازم نہیں کرتا، لازمتہ من لم یطالبہ طالب، یعنی اگر آپ نفس کو کھلا چھوڑ دیں گے نا تو وہ آپ کو کسی کھاتے میں لگا دے گا، اگر اس سے مطالبہ نہیں کریں گے تو وہ آپ سے مطالبہ کرے گا۔ فلو جعلت علیہا الاسقال بالطاعۃ، اگر آپ نے نفس پر آپ اطاعت کا بوجھ رکھیں گے، لما طالبت کا بالمعصیت، پھر وہ آپ سے معصیت مطالبہ نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ اس پر اطاعت کا بوجھ نہیں رکھیں گے تو وہ پھر آپ سے معصیت پر تمہیں ابھارے گا۔ لما کان تتفرغ لها، اور اگر آپ اس کو فارغ کریں گے، حال رأیت الصالحین والعباد یتفرجون فی العیاد، کہ جو عید کے دن آتے تھے اس دن صرف وہ اپنے نفس کو تھوڑا فراغت دیتے تھے، ورنہ وہ اپنے نفس کو اس کام میں، اس خدمت میں مصروف ہی رکھتے تھے، نوافل پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، ذکر کرتے، نفس کو کبھی کھلا نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کو مصروف رکھنے کی اور عبادت اور تقوی میں مصروف رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔